العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل یہ بیان کیا گیا کہ حدیث، سنت، اثر اور خبر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ میں کیا فروق پائے جاتے ہیں. تو جیسا کہ بتلایا گیا کہ بعض حضرات نے اس میں فرق کیا ہے اور بعض حضرات نے اس میں فرق نہیں کیا ہے، جس کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث، خبر، اثر کے جو الفاظ ہے وہ محدثین کے نزدیک، عام طور پر جمہور کے نزدیک اس کا اطلاق ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا خلقیتا او خلقیتا او اضیف الی الصحابی او التابعی. یہ خلاصہ ہے حدیث، خبر اور اثر. گویا کہ جمہور اسی کے قائل ہے کہ جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا سکوت جس کو تقریر کہتے ہیں، یا آپ کی صفت خلقی یا آپ کی صفت خلقی. صفت خلقی یعنی آپ کے جسم کے اوصاف حمیدہ، اور خلقی یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت طیبہ. وہ اضیف الی الصحابی، اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جو صحابہ کی طرف منسوب کی گئی ہو اور تابعی کی طرف منسوب کی گئی ہو، ان سب کو حدیث، خبر اور اثر کہا جاتا ہے. البتہ لفظ سنت کے سلسلے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی تمام چیزوں کو شامل ہے. البتہ اصولیین اس کے قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت خلقیہ یہ اس میں شامل نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر تو شامل ہے، مگر آپ کے شمائل اس میں شامل نہیں ہے اصولیین کے نزدیک. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اور سنت کا موضوع کیا ہے، تو کہا کہ سنت کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت رسالت و نبوت. تو رسالت اور نبوت کے اعتبار سے آپ کی جو چیزیں یہ دلیل شرع بن سکتی ہے وہ سنت میں شامل ہے، اور چونکہ آپ کے شمائل یہ دلیل شرع نہیں بن سکتے، لہذا اس بنا پر وہ اصولیین اسے مستثنی قرار دیتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جانے والا قول، تو انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. مثال الفعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جانے والے فعل کی مثال ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عائشہ فی صیامہ صلی اللہ علیہ وسلم للتطوع كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. کہ آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہیں گے، روزے ہی سے رہیں گے، افطار نہیں کریں گے. اور کبھی آپ روزہ چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ صرف افطار ہی سے رہیں گے اور روزے نہیں رکھیں گے. تو یہ آپ کے عمل کو بیان کیا. انہیں بھی صلاۃ الخوف میں امام بخاری نے اور المغازی میں امام مسلم نے نقل کیا ہے. اور آپ کی تقریر کی مثال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم فهذا هو التقرير وأبي الإقرار. یعنی
أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو يحدث أمامه فلا ينكره صلی اللہ علیہ وسلم. کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ ہی میں. اب اتفاق سے نکلے راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے وقت کے نکلنے کا خدشہ ہوا، تو بعض حضرات نے کہا کہ جب تک کہ ہم بنو قریظہ میں نہیں پہنچیں گے وہاں تک کہ نماز نہیں پڑھیں گے. بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ ہو کہ ہم عصر مغرب سے پہلے پہنچ جائے اور عصر کے وقت ہی میں ہم کو عصر وہاں مل جائے، اس لیے آپ نے یہ بات کہی. مگر چونکہ اب عصر کا وقت نکلنے جا رہا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے، لہذا اس بنا پر ہم عصر کی نماز یہیں پر پڑھ لیتے ہیں، اور انہوں نے راستے میں پڑھ لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی تائید کی اور نہ کسی پر نکیر کی، آپ خاموش رہے. تو اسے تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ ہے تقریر کہ آپ نے دونوں نے گویا کہ صحیح کیا. جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے بھی صحیح کیا، جنہوں نے راستے پر عمل کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ نماز کا وقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا ہے، لہذا وقت نکلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. اور جن لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر کے ان کے پاس بھی دلیل تھی، کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا فی بنی قریظہ کہا. لہذا وہاں اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے فقہا کا اختلاف یہ رحمت اسی طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرات صحابہ کی فقہی تربیت کی گویا کی، اس طرح سے کہ نصوص کو اس طرح سے آدمی سمجھ سکتا ہے، تو دونوں فریق نے اپنے اپنے انداز میں اس کو سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو اسی کو تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کوئی واقعہ ہو، جیسا کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا اسے اور نہ اس پر نکیر کی، تو یہ بھی آپ کی تقریر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی منکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اس کی فطرت اور اس کی طبیعت ہی، اس کی جبلت ہی اللہ کی طرف سے ایسی بنائی گئی ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ خضر اور موسیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، لیکن جب ان کے سامنے منکر ہوتا رہا شریعت موسویہ کے اعتبار سے تو آپ خاموش نہیں رہ سکے. اور یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت نبوت اور آپ کے نبی ہونے کی گویا کہ ایک نشانی تھی کہ آپ ایک منکر پر خاموش نہیں رہ سکے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خلقی کی مثال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا، آپ کا ایک خلق اور آپ کا ایک اخلاق میں سے ایک اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سخی تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا، جبریل کی آمد کثرت سے ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا میں دو بالگی آ جایا کرتی تھی. اجود ما یکون فی رمضان، بخاری، امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں حضرات نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے وصف خلقی یعنی آپ کے شمائل، اس کی مثال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین و جمیل تھے چہرے کے اعتبار سے، اور آپ پورے اپنے بدن کے اعتبار سے انتہائی حسن و جمال کے حامل تھے. لیس بالطویل البائن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بہت لمبے نظر آتے تھے اور نہ ہی آپ بہت پستقد نظر آتے تھے، درمیانہ نظر آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ شمائل کو، آپ کے صفت خلقی کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني،
آپ جیسا حسین کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں آج تک جن نہیں سکی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا، ایسا ہی بنا دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ عیوب سے پاک، چونکہ ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام یہ عیوب ظاہریہ اور باطنیہ سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کا عیوب ظاہریہ سے بھی پاک ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان پر ایمان لانے والے کو اور جن کو وہ دعوت دیتے ہیں اس قوم کو کسی طرح کا اعتراض نہ ہو اور وہ نبی کو کوئی عار نہ دلا سکے کہ بھئی نبی الیاذ باللہ لنگڑا ہے یا لولا ہے یا نبی ایسا ہے یا ویسا ہے. تو اس لیے نبی عام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کہنا ہی کیا، کیونکہ آپ سید الانبیاء، آپ حبیب کبریا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن و جمال کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اگر وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیتی. اللہ اکبر، کیسا حسین و جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوگا. کبھی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ اگر ہمیں رات میں سوئی میں دھاگا پیرونے کی ضرورت ہوتی تو ہم اپنے سوئی اور دھاگے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور کے پاس لے جاتے اور آپ کے شہر مبارک کے نور سے سوئی میں دھاگے کو پیرو لیا کرتے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایسی چادر اڑی ہوئی ہے جو چادر سفید ہے اور جس کے کنارے پر لال کلر کی پٹی چل رہی ہے. کہ اتنے حسین و جمیل آپ لگ رہے تھے کہ کبھی میں سورج کو دیکھتا تھا اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. میں پریشان تھا کہ میں کسے زیادہ حسین قرار دوں. آخر کار میرا دل مجبور ہوا اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ سورج سے زیادہ منور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. کیسے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، آپ کی صحبت اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں اگرچہ زندگی میں نصیب نہیں ہو سکی مگر موت کے بعد حوض کوثر پر اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ ہم سے خوش ہو اور ہم آپ کے ید مبارک سے جام کوثر نوش فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. بہرحال تو علم حدیث کے اوپر جو مختلف اسماء کا اطلاق ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا. علم حدیث کے سلسلے میں ایک اور بات جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعبیر لغوی کے اعتبار سے حدیث کے اوپر تفصیل کے ساتھ کلام ہوا، لیکن علماء نے اصطلاح کے اعتبار سے علم حدیث کو جو بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے دو اطلاقات اور اس کی دو نوعیتیں ہیں. نمبر ایک علم الحدیث بالروایہ جس کو علم روایت الحدیث بھی کہتے ہیں، اور دوسرا علم الحدیث درایتاً جس کو علم درایت الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اب ہم ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو علم الحدیث جس کو علم روایت الحدیث یا علم الحدیث سے روایتاً کہتے ہیں، اس کی ایک تعریف تو وہ کی ہے ابن الاکفانی نے کی ہے اپنی کتاب یعنی تدریب الراوی نے اس کو نقل کیا ہے ارشاد القاصد کے حوالے سے، جس میں ابن الاکفانی نے انواع العلوم کے تحت اسے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں علم الحدیث الخاص بالروایہ علم یشتمل على اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وروایاتها وضبطها وتحریر الفاظها. کہ علم حدیث بالروایہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور
و روایتها اور اس کے روایت کے طریق اور اس کے طرق اور اس کے ضبط پر، یعنی اس کے راویوں کے اسما کے ضبط ہے اور حدیث کے ضبط پر، و تحریر الفاظها اور اس کے الفاظ کے لکھنے پر، ان تمام چیزوں کے اوپر روایت کا اطلاق ہوتا ہے، علم روایت الحدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ تعریف جامع اور معنی نہیں، اس لیے کہ اس میں صحابی اور تابعی کا اضافہ نہیں کیا گیا، لہذا اس کی جامع اور معنی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ تو جمہور کا رجحان یہ کہ هو علم يشتمل على اقوال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته وصفاته وروایاتها وضبطها وتحریر الفاظها۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا الصحابی او التابعی۔ تو یہ علم حدیث بالروایہ، علم حدیث روایتن کی تعریف ہوئی کہ سند کے اعتبار سے حدیث پر کلام کیا جائے، رجال کے اعتبار سے حدیث پر کلام کیا جائے، ایسی روایتوں کے بارے میں جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ کے صفات کو ذکر کیا گیا ہو، اس کے ضبط پر تفصیل سے کلام کیا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ انشاءاللہ علوم الحدیث کے اوپر اختصار کے ساتھ ہم آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اسم کے ساتھ اسماء رجال میں کون کون سے علم آتے ہیں اور دوسری جگہ پر کون کون سے علم آتے ہیں، اور علم حدیث سے واقفیت کے لیے ان علوم کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ علم الحدیث درایتاً، جس کو مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے، کبھی کسی نے اسے اصول الحدیث بھی کہا، کبھی کسی نے اسے علوم الحدیث بھی کہا، کبھی اسے علم الحدیث بھی کہا گیا۔ امام عز الدین ابن جمعہ نے کہا کہ علم حدیث بالدرایہ کہتے ہیں علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن۔ صاحب تدریب الراوی نے اسے ذکر کیا ہے کہ علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال کی معرفت کے جو اصول اور ضوابط ہے اس کے جاننے کو درایت الحدیث کہتے ہیں۔ اب علم کے بارے میں تو اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے، الادراک المطابق للواقع عن دلیل، کہ دلیل کے ساتھ کوئی چیز واقع کے مطابق ہو اس کے ادراک کو علم کہا جاتا ہے۔ مگر چونکہ علم اگر صرف بولا جائے تو اس میں تمام علوم شامل ہو جاتے ہیں، فقہ، اصول فقہ، تفسیر وغیرہ۔ پھر اس کی قید ہے یعرف بہا، یہ قید ہے یا اسے فصل بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس نے علم مصطلح الحدیث کو شامل کیا اور دیگر تمام علوم کو اس سے خارج کر دیا۔ پھر اس پر جب سند کا اضافہ کیا گیا تو محدثین کے نزدیک حکایت الرجال الحدیث الذین رووہ واحدا عن واحد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سند کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قول، فعل، عمل، وصف خلقی اور خلقی کو ذکر کیا گیا ہو، اس میں جو روات ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اور پھر ان سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اس طرح سے جس کتاب میں وہ مذکور ہو اس کتاب تک کے جتنے بھی لوگ آئے، ان لوگوں کے بارے میں ان تمام لوگوں کی جو تفصیلات ہے اسے سند کہا جاتا ہے۔ اور اسناد تو اضافت الحدیث الی قائلہ، اسناد کہتے ہیں کسی بات کا کسی کے قائل کی طرف منسوب کرنا۔ اور احوال السند کہا جاتا ہے ہی ما یطرأ علیہ من اتصال او انقطاع او تدلیس او تساہل بعض رجالہ فی السماع او سوء حفظہ او اتہامہ بالفسق او الکذب وغیر ذلک، کہ احوال سند جس کو جیسا کہ ذکر کیا گیا علم بقوانین یعرف باحوال السند، تو احوال السند میں یہ تفصیلات آتی ہے
کہ جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو وہ متصل ہے یا منقطع ہے، یا اس میں کسی نے تدلیس سے کام لیا ہے، یا اس کے رجال میں کوئی متساہل ہے، اس کے سماع میں کسی سے تساہل ہوا ہے، یا کوئی ایسا شخص سند میں آیا ہے جو سوء حافظے کا شکار ہے، یا ان میں سے کوئی راوی ایسا ہے جو فسق سے متہم ہے، یا کوئی راوی ایسا ہے جو کذاب ہے۔ اس طرح کی جو تفصیلات ہے، ان تمام کے تمام تفصیلات کو احوال الراوی والمروی بھی مختصراً کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک لفظ ہے المتن، فہو ما ينتہی الیہ السند من الکلام، سند جہاں پر پوری ہو جاتی ہے اور جہاں سے کلام شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ اور احوال المتن تو ہی ما یطلع علیہ من رفع او وقف او شذوذ او صحت او غیر ذلک، کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں موقوف ہے یا مرفوع ہے، یا شاذ اور شذوذ میں سے ہے، یا صحیح ہے تو صحیح کی کون سی قسم ہے، اس طرح کی جو تفصیلات ہے ان تمام تفصیلات کے اوپر متن کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ علم حدیث بالروایہ والدرایہ کے بارے میں چند چیزیں ہم نے ذکر کی۔ چونکہ ہم علم حدیث کی اہم کتابوں کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ان چیزوں سے تفصیل کے ساتھ واقف ہونا ضروری ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اور بھی اس روایہ اور درایا کا موضوع کیا ہے اسے بیان کیا جائے گا، پھر علم حدیث کا موضوع کیا ہے اور بقیہ جو چیزیں رہ گئی ہیں مبادیات میں سے اسے ذکر کیا جائے گا۔